اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دلچسپ حکایات کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کی ہماری حکایت کا عنوان ہے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی۔ جب قوم عاد کفران نعمت اور حق ناشناسی کی سزا کے طور پر غضب الہی سے غارت ہو چکی تو اس کے ویرانوں اور کھنڈروں کو قوم سمود نے آباد کیا۔ مورخین کا خیال ہے کہ حبوط آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کے بعد تقریباً 3000 سال بعد یہ قوم زمین پر آباد ہوئی۔ اس کے پاس کثرت سے اونٹ، بکریاں اور مال و دولت تھا، جس سے وہ قوم مغرور ہو کر گمراہ ہو گئی۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ جل شانہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ سورہ نمل میں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، مگر انہوں نے اپنے کفر و شرک کو نہ چھوڑا۔ آخر انہوں نے اس رائے پر اتفاق کیا، اگر پتھر سے ایک قد آور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلے اور نکل کر بڑا سا بچہ دے تو وہ حضرت پر ایمان لائیں گے اور خالق حقیقی کی عبادت کرنے لگیں گے۔ دعا قبول ہوئی۔ پتھر سے ایک آواز پیدا ہوئی، پتھر پھٹ گیا۔ اس میں سے ویسی ہی اونٹنی نکلی جیسی قوم سمود چاہتی تھی۔ اس نے بڑے تند و توش کا بچہ دیا۔ حضرت کا یہ معجزہ دیکھ کر قوم کے بعض افراد حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، مگر بت خانے کے مجاوروں نے انہیں بہکایا۔ یہ نبوت کا معجزہ نہیں بلکہ سحر کا جادو ہے۔ اس لیے وہ گمراہ کے گمراہ ہی رہے۔ البتہ انہوں نے یہ مان لیا کہ ایک دن کنویں کا پانی اونٹنی پیا کرے اور دوسرے دن قوم کے سب جانور پانی پیا کریں۔ پانی کی اس تقسیم سے بعض لوگ ناراض ہو گئے، کیونکہ کنویں سے جتنا پانی دن بھر نکالا جا سکتا تھا اونٹنی سب پی جاتی تھی۔ وہ دودھ بھی اتنا دیتی کہ تمام قوم کو پورا ہو جاتا، مگر اس کی صورت ایسی محیب تھی کہ جب وہ چرنے کے لیے جنگل کو نکلتی تو سب مویشی ڈر کر شہر میں بھاگ آتے، اور جب وہ چر کر شہر میں آتی تو مویشی جنگل میں بھاگ جاتے۔ امام سائی لکھتے ہیں، اونٹنی کے جسم کی درازی 100 گز تھی اور اس کے پاؤں کی اونچائی 150 گز تھی۔ یہ حال دیکھ کر مویشیوں کے مالک بہت رنجیدہ ہوئے۔ آخر انہوں نے اسے مار ڈالنے کا ارادہ کیا۔ حضرت کو معلوم ہوا تو فرمایا، دیکھو، اس اونٹنی کی سلامتی سے تمہاری سلامتی ہے۔ اگر تم اس کو ستاؤ گے تو تم بھی چین نہیں پاؤ گے، اور اگر تم اسے قتل کرو گے تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اتفاق سے اس قوم میں ایک بڑھیا تھی جس کے پاس کثرت سے مال و دولت اور بہت سے اونٹ اور بکریاں تھیں۔ اس نے قوم کے 2 رئیس آدمیوں کو مال کا لالچ دے کر اونٹنی کے قتل پر آمادہ کر دیا۔
وہ گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی نکلی تو اسے تیر مار کر زخمی کر دیا اور اس کے پاؤں قلم پر ڈالے۔ اس کا بچہ پہاڑ پر بھاگ گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع ملی تو بہت رنجیدہ ہوئے۔ فرمایا اب خیریت اسی میں ہے کہ جا کر اس بچے کو ڈھونڈو، مگر وہ نہ ملا۔ فرمایا 3 دن بعد تم سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ عذاب علامت یہ ہوگی کہ پہلے دن تمہارے منہ زعفران کی طرح زرد ہوں گے، دوسرے دن ارغوان کی طرح، تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور چوتھے دن تم پر غضب الہی نازل ہوگا اور تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ چوتھے دن ایک ایسی ہیبتناک آواز آئی کہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے اور ان کی بربادی کو دیکھ کر بہت روئے۔ فرمایا افسوس تم لوگوں نے میری نصیحت نہ سنی۔ دوستو، یہ تھی آج کی حکایت۔ اس سے ہمیں بھی بہت سبق ملتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں تاکہ ہم بھی ایسے لوگوں کی طرح برباد نہ ہو جائیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے آپ کو سب سے پہلے۔ نئی ویڈیو آنے تک ہمارا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔